آپ سب تمام حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں صاحبزادہ حمزہ میاں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں انیس الاربعہ کی 5ویں مجلس لے کر۔ 11 مہینے کا وقت گزر گیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 4 مجلسیں پیش کر پایا ہوں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہر روز اب آپ کے سامنے مجلسیں پیش کر سکوں، جس کے ذریعے ہم حضور غناس کے ملفوظات اور بڑے سرکار کے جو ملفوظات جو غناس نے قلم بند کیے، ان کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ میری کوشش رہتی ہے آپ کے سامنے میں مختصر سے وقت میں یہ مجلس پوری پڑھ کے سنا سکوں۔ حالانکہ لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ مجلس سناتے ہیں تو اس میں آپ اس کی خلاصہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جو مجلس آپ نے سنائی ہے اس کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے، کہ اس بات میں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں سرکار بڑے سرکار نے، اس میں کیا کیا چیز ہے۔ تو اس تمام مجلسوں میں دریا سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن میرا علم اتنا اس قابل نہیں کہ میں آپ کو ہر چیز کا خلاصہ کر سکوں۔ اور اللہ پاک نے چاہا غناس کا فضل ہوا تو کبھی نہ کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور خلاصہ کروں گا، لیکن ظاہری خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی اور لوگ دیکھنے سے پھر عاجز آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ذاتی مصروفیات میں بہت مصروف ہوتے ہیں، ذاتی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو وقت نہیں ملتا۔ آج کے دور میں اس میٹلاسٹک ورلڈ میں انسان ویسے ہی اپنی ذاتی مصروفیات میں اتنا مصروف ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ مجلسیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف عین یہ ہے کہ حضور غناس کا پیغام آپ تک پہنچ سکے بآسانی، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھ سکیں۔ اور یہ کتابیں اکثر اردو میں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے سید اشاق چشتی صاحب ہمارے جو بزرگ ہیں، سید محمد اشاق چشتی مرحبا منزل صاحبزادے ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے انیس الاربعہ دلیل العارفین دونوں کتابوں کا۔ لیکن وقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ان چیزوں پہ عمل کر سکے یا پڑھ سکے یا لا سکے، کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ذاتی طور پہ انہیں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ میرا مقصد آپ لوگوں تک اس مجلس کو مختصر کر کے پہنچانا ہے، اس لیے میں اس کا خلاصہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں آپ سے کہ حمزہ میاں اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں لکھا، اس لیے۔ اور یہ اتنی مختصر ہے کہ مجھے یاد ہے میرے بزرگوں سے میں نے سنی ہے بچپنے میں بھی، اور آج بھی میں خود پڑھ رہا کہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں آپ کو خود زبانی سنا دیتا ہوں، بلکہ سامنے کتاب اسی وجہ سے لکھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی ذاتی بات کوئی اس میں دخل کی ہے۔ بہرحال مولا پنجتن کے صدقے میں آج رمضان الشریف کا تیسرا روزہ ہے، وفات بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور کورونا وائرس کووڈ-19 سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو حضور کے نام کے صدقے میں اس مجلس کی اس کتاب کی 5ویں مجلس کو شروع کرتا ہوں، جہاں پہ بڑے سرکار خواجہ عثمان ہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نصیر الدین ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتووں میں دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نصیر الدین ابو یوسف چشتی بڑے سرکار خواجہ عثمان ہروردی کے پردادا پیر ہیں۔ خواجہ حاجی شریف زندانی، ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین معدود چشتی، ان کے پیر حضرت خواجہ نصیر الدین ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتووں میں حضور بڑے سرکار نے دیکھا ہے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں عرض کی کہ سب سے عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا دوزخ کے لیے پردہ ہے، دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہے، مطلب ہم جو صدقہ دیتے ہیں صدقہ دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقے کے بعد دوسرے درجے پر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا، جو نہیں کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا، اللہ انہوں نے اپنی نفس کی طرف نظر کی، تو جو مال میری ملکیت میں تھا، نفس کی طرف اپنی طرف خیال کیا کہ ان کے پاس کیا ملکیت، ان کی نفس کس مرحلے میں ہے اور ان کی جو ملکیت تھی، یعنی دولت، دنیاوی دولت جسے ہم کہتے ہیں، جو تھی تو وہ میں نے راہ خدا میں خرچ کر دی، تو دوست میرا بن گیا اور جو اس کی ملکیت میں تھا وہ بھی میرا بن گیا۔
یہ جملہ آپ کے ہیں وہ آپ اس کو کچھ اس طرح فرماتے ہیں، راہ خدا میں صرف اپنی دولت کو صرف کر دیا تو دوست یعنی خدا میرا بن گیا، اور جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت بن گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا من کان للہ کان لہو، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادم بلقی رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار اولیاء میں لکھا ہے کہ ایک درہم صدقہ دینا 1 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزے رکھے جائیں، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی جائے۔ پھر فرمایا کہ جس روز امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 دینار خدا کی راہ میں خرچ کیے اور گودڑی پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر دنیا کے ذخیرے میں سے کچھ باقی رکھا ہے؟ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں کہ ابوبکر نے یہ کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا فوراً حضرت معطر جبرائیل علیہ السلام مائے 70,000 فرشتوں کے گودڑی پہنے ہوئے نازل ہوئے اور سلام کی بدر سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم الہی اس طرح پر ہے کہ آج ابوبکر نے ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اور اسے ہمارا سلام دو اور کہو کہ تو نے وہ کام کیا ہے جس میں ہماری رضا تھی، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے۔ اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ ابوبکر کی موافقت کی وجہ سے سب گودڑی پہنے، کیونکہ قیامت کے دن گودڑی پہننے والوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے کہ صدقہ دینا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا بہتر ہے کیونکہ صدقہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی راستے میں کھڑا ایک کتے کو روٹی ٹکڑے کھلا رہا تھا، اتفاق سے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس کو پوچھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ، یہ کتا اپنا ہے یا بیگانہ؟ تو اس نے کہا کہ مرد بیگانہ کہاں ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب یہ حالات ہے تو کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں تو تاہم وہ خدا کو تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب خواجہ حسن بصری نے اس یہودی شخص سے فرمایا کہ یہ جو تو کرتا ہے قبول نہیں ہے، تو اس یہودی شخص نے خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں خدا تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ قبول نہیں ہے تو۔ بہرحال اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری مکہ شریف پہنچے تو مزاب رحمت پرنالہ جو ہے جہاں سے کعبہ شریف میں بارش کا پانی جہاں سے نیچے گرتا ہے جو حتیم کے اندر ہے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں، تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں ہے اور فرما رہا ہے ربی لبیک یا ربی، اللہ پاک لبیک یا ربی لبیک یا ربی، ایسے نعرے لگا رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو اس کے جواب بھی سنا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے۔ ہاتف نے ندا دی، غائب سے آواز آئی کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے حاضر ہوں۔ خواجہ صاحب حیران ہوئے کہ انہیں حیران ہوا کہ اللہ پاک اس بندے کا جواب دے کہ لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں، تو وہ حیران ہو گئے اور دیکھنے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا شخص ہے کہ جس کا جواب غائب سے دیا جا رہا ہے۔ جب آ کے دیکھا تو ایک شخص ہے جو سجدے میں ہے اور یہ پکار رہا ہے ربی ربی۔ جب کچھ دیر گزری کہ اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور خواجہ حسن بصری کی طرف دیکھا، فرمایا کہ خواجہ صاحب کیا آپ مجھے پہچانے؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا نہیں۔ تو اس شخص نے فرمایا میں وہی شخص ہوں جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نیکی قبول نہیں، دیکھو میری چیز کو اس نے قبول کیا۔ پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے میری چیز کو اللہ پاک نے قبول بھی کیا، مجھے یہاں بلا بھی لیا، بے شک اللہ نقطہ نواز ہے۔ پھر فرمایا کہ اشعار اولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے صدقہ نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی ہے کا باعث ہے اور صدقہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والے عرش کے نیچے ہوں گے اور صدقہ ان کے لیے گنبد ہوگا، گنبد مطلب سایہ، عرش کے پائے کے نیچے مقام پائیں گے، اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہوگا موت کے بعد ان کے لیے وہ گنبد بنے گا، یعنی صدقہ دینے والے عرش کے نیچے ہوں گے اور جنہوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہوگا وہ ان کے لیے گنبد ہوگا، مطلب وہ صدقہ ان کے لیے سایہ رہے گا۔
پھر فرمایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے اور خود جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ صبح سے شام تک آنے والا کہ وہ بھوکا جائے، یہاں تک کہ اگر خانقاہ میں اس وقت کچھ چیز مہیا نہیں ہوتی تھی تو حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی اپنے مریدین اپنے خادمین سے فرماتے کہ پانی ہی پلا دو تاکہ آج کا دن دینے سے خالی نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ سخی لوگ 1000 سال سب سے پہلے بہشت کی خوشبو سونگھیں گے اور ہر روز ان کو پیغمبری کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو نہیں کہ جو یہ فوائد خواجہ صاحب نے ختم کیے، خلقت اور دعا گو واپس آئے الحمدللہ ذالکہ بفضل غری نواز بفضل بڑے سرکار۔ آج یہ ہماری 5ویں مجلس مکمل ہوئی ہے۔ آج 3 رمضان مبارک ہے، آج بھی سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے۔ ان کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور اس کووڈ-19 کا جو موذی مرض ہے ان سب سے ہم سب کو اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہیں انہیں بھی اس بیماری، اس موذی مرض، اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما کر صحت عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو محفوظ رکھے اور آپس میں اتحاد و محبت قائم و دائم رہے۔ بس اسی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے وداع لیتا ہوں اور آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے کل کی ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے غریب، اپنے پڑوس میں جو حضرات ہیں جو صاحب ضرورت ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر چھٹی مجلس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ چھٹی مجلس شراب کے بیان میں ہے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام۔